زندگی پھر اسی طرح. شہرت آپ کو اچھی نہیں لگتی تھی, آپ لوگوں کی نظروں سے بچ بچا کے کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں, اور این ٹائم پہ شام کے ٹائم آ جاتے, والدہ کا پوچھتے, خیال رکھتے, والدہ اور علیل ہو گئی. ایک دن پھر کیا ہوا کہ دروازے پہ ناکنگ ہوئی, اندر سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے. تو ابن اخنس سر جھکا کے کھڑا تھا, کیونکہ ظاہر اب تو بازان بھی مسلمان بن گیا تھا, اور بھی قبیلے بڑے مسلمان ہو گئے تھے. سر جو حضور, آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں, تو بازان نے یہ کہا ہے کہ ہم بھی کوئی چیزیں بھیج دیں, یمن سے بھی کوئی لشکر جائیں, گھوڑے جائیں, کچھ اونٹ جہاں سے بھی بھیج دیں, اور آپ ان کے سپہ سالار بن کے جائیے. یہ فیصلہ ہوا ہے. آپ نے فرمانے لگے, میں تو نہیں جا سکتا, کیونکہ میری ماں نابینا ہے, اب دیکھ نہیں سکتی, اور انتہائی علیل ہے. کہنے لگے تو شاہی طبیب دے دیتے ہیں. آپ نے فرمایا, اس وقت میری ماں کو طبیب کی ضرورت نہیں ہے, میری ماں کو بیٹے کی ضرورت ہے, تو باقی میں تمہارے ساتھ جا نہیں سکتا. پھر وہ قافلہ ابو صبرے لے کر گئے, یہ لے کر گئے قافلہ, یہاں سے یمن سے بھی سامان گیا. اب جب گئے تو فتح مکہ کی پوری سچویشن آ کر بتائی انہوں نے. پھر ان کی کچھ طبیعت ہی کچھ ایسی تھی, آگے بتانے لگے, آؤ سب کٹھے ہو جاؤ, میں تمہیں بتاؤں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے مکہ میں داخل ہوئے. میرے نبی کی شان, سر جھکایا ہوا, قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے, مسجد میں داخل ہوتے ہی آپ نے سارے بتوں کو گرایا اور سر سجدے میں جھکا دیا. ساری ڈیٹیل ایسے بیان کر رہے ہیں, اور لوگ دم بخود سن رہے, اور کہتے ہیں ابو سفیان کا تو رنگ اڑ گیا تھا. حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ ابو صبرے آئے ہیں, کیونکہ انہوں نے حضور کو دیکھا تھا, تو آپ ان کو ملنے کے لیے خود گئے, اور جو ہی آپ انٹر ہوئے, وہ ہمارے سردار آ گئے, ہمارے سردار آ گئے. حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ملاقات کی, حضور کے بارے میں پوچھا, پھر واپس. 2 سال مزید گزر گئے, 2 سال گزرے, آپ کے اوپر زیادہ تر اب غلبہ حال اور مزید ہو. کچھ وقت کے لیے آپ غلبہ ختم ہوتا, تھوڑا سا نمازیں اور عبادت میں مصروف رہتے. اپنی والدہ کی خدمت کے بعد پھر چلے جاتے. چاند راتوں کے اندر تو بہت عبادت کرتے, 13 14 15, ایک رات کے ایک رکوع میں, ایک سجدے میں, کیونکہ اس رات کے اندر آدمی کا خون بھی جوش مارتا ہے, یہ بھی پانی جوش مارتا ہے جیسے دریاؤں کا جوش مارتا. اس لیے ان دنوں کے اندر روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا, حضور کی طرف سے آیا نا, 13 14 15. عبادت بہت کرتے. آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. تو جب حضور کا وصال ہوا تو آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی وصال ہوا. 632 میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا, تو آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی وصال ہوا. وہ تو کہا کرتی تھی, یا اللہ مجھے جب حضور نہ رہیں تو مجھے نہ رکھنا. اب والدہ کی وجہ سے تو آپ رکتے تھے, والدہ کو وہیں دفنایا, اس کے بعد آپ بہت لوگوں کو کم ملتے, صحرا میں ملتے بھی کہیں. اور آپ کی وجہ شہرت دوسری کیا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر حج کے اندر, ہر موسم حج میں آپ کا اعلان کرنا کہ تم میں کوئی اویس ہے, یہ دوسری وجہ شہرت ہے. اب آ جاؤ, تاریخ سے نکل آؤ, اب حدیث